إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. اور تفسیر میں جو اس کے معنی لکھے جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلے ان کے جھوٹ کا. یعنی فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. اس آیت کے جو معنی ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلے ان کے جھوٹ کا. اس کا تعلق گزشتہ آیتوں میں منافقین کی بدعملی کا ذکر ہوا. اب اس بدعملی کی وجہ بیماری ہو رہی ہے، یعنی دھوکے بازیاں وغیرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں نفاق کی بیماری ہے اور برابر بڑھ رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیات میں ان کی بدعملی کا ذکر ہوا اور اس آیت میں اس کے نتیجے کا، یعنی چونکہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اس لیے بجائے شفا ہونے کے مرض بڑھ رہا ہے. جیسے کوئی طبیب کہے کہ فلاں مریض بد پرہیزی کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا مرض ترقی پر ہے، یا تو پہلی آیت سبب ہوئی اور یہ اس کا نتیجہ، یا اس کا برعکس نیز اس سے پہلے ان کے اقوال و اعمال کا ذکر ہوا اور اب ان کی دلی حالت کا تذکرہ، یعنی منافقین کہتے یہ ہیں اور کرتے یہ ہیں اور ان کے دل کی یہ حالت ہے. کبھی تو دل کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے اور کبھی ظاہر کا دل پر. چونکہ یہاں ان کے قول و فعل کا اثر ان کے دلوں پر پڑ رہا ہے کہ مرض بڑھ رہا ہے، اس لیے قلبی حالت کو ان دونوں کے بعد بیان کیا گیا. یعنی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پہلے تو منافق کی پہچان بتائی گئی، پھر یہ کیوں ایسے ان کے اعمال ہے وہ بتایا گیا، ان کے اعمال جو ہیں اب جو ہے نا ان کی حالت پہ جو گفتگو ہو رہی ہے. مرض لغت میں بدن کی اس عارضی حالت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے طبی کاموں میں خلل پڑ جائے، جیسے کہ بخار جسم انسانی کو طبی کاموں سے روک دیتا ہے. یعنی مرض جو بولا گیا، مرض یعنی لغت میں بدن کی اس عارضی حالت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے، یعنی اب فار ایگزامپل آپ کو کبھی بخار آ گیا تو جو روز مرہ کے جو کام وغیرہ آپ کرتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے، بخار آپ کو ان کاموں سے روک دیا. جیسے بخار انسانی کو طبی کاموں سے روک دیتا ہے، لیکن مجازن نفسانی عوارضات یعنی نفسانی بیماریاں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو نفس کے کمالات کو ختم کر دے، جیسے جہالت، بدعقیدگی، حسد، بغض، دنیا کی محبت، جھوٹ اور ظلم وغیرہ، کہ ان کی وجہ سے نفس کے کمالات زائل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ صفتیں ایسی ہیں جس سے نفس کے آپ کے اندر جو کمال پیدا ہونا ہے وہ کمال پیدا نہیں ہوتا، وہ ضائع ہو جاتا. وہ کون سی صفتیں ہیں؟ وہ جہالت ہے، بدعقیدگی ہے یعنی اپنا عقیدہ جو خراب ہوتا ہے، حسد ہے، بغض ہے، دنیا کی محبت، جھوٹ اور ظلم. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اندر کے کمالات کو ختم کر دیتی ہیں. اور کبھی یہ عیوب کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے. یعنی یہ ہوتے ہوتے ان عادتوں سے، ان کوالٹیز کے ساتھ اگر یہ ساری صفتیں آپ کے اندر آ گئی، آپ کی پرسنالٹی میں آ گئی، تو ہوتے ہوتے آپ کو کفر تک پہنچا دیں گی، جو کہ روحانی موت ہے. اور اسی کو ہم کہیں گے کہ روحانی موت ہے. حالانکہ روحانی مرتی نہیں ہے، لیکن ہم یہ بولیں گے کہ وہاں پہ اب روحانی کی طرف وہ نہیں پلٹ سکتے. یعنی اب ایسی حالت ہو گئی کہ وہ کفر ہو گئے، یعنی ان کی موت ہو گئی. دل کی بیماریاں چند قسم کی ہیں. ایک وہ کہ جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جیسے کہ حسد، کینہ وغیرہ. اب دل کی جو روحانی بیماریاں ہیں اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. تو یہ 3 قسم کی ہے. پہلی قسم کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو اخلاقاً ہے، جیسا کہ حسد، کینہ وغیرہ، کسی سے جلنا، کسی سے یعنی دل میں جو ہے نا بغض رکھنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہ دل کی بیماری، روحانی دل کی بیماری ہیں. آپ کے دل میں روحانی بیماری پیدا کریں گی. دوسرے وہ کہ جن کا تعلق افعال سے ہے، جیسے کہ برے ارادے، برا ارادہ کرنا، برا ارادہ رکھنا، یہ بھی جو ہے نا ایک طرح سے دل کی روحانی بیماری ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کے غور کریے. پہلی چیز تو حسد اور کینہ وغیرہ، یہ اخلاقاً جو آپ کے اندر جو پائی جاتی صفتیں اگر ہیں تو آہستہ آہستہ کر کے اس کو ختم کیجئے، کیونکہ یہ کیا کریں گے؟ پھر روحانی بیماری کو آپ کے دل میں پیدا کریں گے، آپ کے دل کو بیمار کر دیں گے. دوسری چیز برے ارادے، کبھی بھی جو ہے نا برا ارادہ نہیں رکھے، مطلب برا ارادے سے ہوتا کیا؟ دل کی بیماری بڑھ جاتی. پہلی قسم کی بیماری مراد ہے، یعنی ان کے دلوں میں بدعقیدگی اور کفر تو پہلے سے ہی ہے، اب دن بدن اس میں زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے
تینوں قسم کی بیماریاں مراد ہیں، یعنی منافقین کے دلوں میں بدعقیدگی، بدخلقی، بدعملی موجود ہے، اور اس میں زیادتی ہو رہی ہے نا، اس میں بڑھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد فزادہم اللہ، یعنی زیادہ لازم بھی آتا ہے، اور یعنی معتادی یعنی بہت زیادہ، انکریز جو بڑھتے جاتا نا، وہاں پہ استعمال ہوگا بھی، یعنی زیادہ ہو اور زیادہ کیا گیا۔ یہاں متعدی معنی اس میں استعمال ہوا، یعنی اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ اس کے بڑھانے کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں اسلام کو دیکھ کر غم ہوتا تھا، اور اللہ نے اس کی اشاعت فرما کر ان کے غم کو بڑھا دیا، اور اس طرح ان کے دل میں بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر اس طرح لگا دی کہ ان میں واعظ و نصیحت اثر نہ کرے، کفر کو بڑھا دیا، یا اس طرح کہ جس قدر شرعی احکام بڑھے ان کا انکار بھی بڑھا۔ مثلا جب تک 10 احکام آئے تو وہ 10 کے منکر تھے، اب 5 اور آ جانے پر 15 کے منکر ہو گئے۔ یا اس طرح کہ پہلے فقط عبادت آئی تھی، وہی ان پر بھاری تھی، جب سزائیں اور جہاد آ گئے تو ان پر اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اللہ کی شان ہے کہ شرعی احکام اور قرآنی آیتیں مسلمانوں کے ایمان کو قوی کریں، لیکن ان سے کفار کا کفر بڑھے، جیسے کہ بارش کا پانی گندگی پر پڑ کر اس کو زیادہ پھیلا دیتا ہے، مگر پاک چیزوں پر پڑ کر ان کو اور بھی صاف پاک کر دیتا ہے۔ یہی بات یہاں پر ہے۔ یا اس طرح کہ جب وہ کھلے کافر تھے تو ان میں بہادری تھی، مگر اسلام کے دبدبے اور شوکت کو دیکھ کر ان میں بزدلی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ منافق بننے پر مجبور ہو گئے۔ جس طرح کہ دنیا میں ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح آخرت میں ان کا عذاب اور مسلمانوں کا ثواب بڑھے گا۔ یعنی اب یہاں پر ایک چیز پہ غور کیجئے کہ جو فزادہم اللہ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی بیماری، اور کیونکہ یہ اللہ سے بغض رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، اور بہت مسلمانوں کی ترقی سے ناخوش ہوتے تھے، تو ان کی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاتے گئے۔ پہلے 10 احکام آئے تو وہی اس کے منکر تھے، پھر بعد میں اور احکام آئے تو اور منکر ہوتے چلے گئے، یعنی منکر بڑھتے گئے۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بولی جا رہی ہے کہ اچھی بات، اچھی گفتگو، واعظ و بیان وہی دل قبول کرتا ہے جس میں ایمان کی حرارت موجود ہو۔ جس دل میں کفر ہے یا نفاق ہے یعنی منافق ہے، وہ واعظ و نصیحت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس سے وہ ہدایت نہیں لے سکتا، اس کو اچھی نہیں لگے گی، اس سے اس کو اور تکلیف ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے واعظ و بیان و قرآن اور اللہ کے احکام جو ہے نا، یہ ان کے ایمان کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، ان کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور وہیں پر جو ہے نا، جو کافر منافق ہوتے ہیں ان کے ایمان کو یعنی ان کی تکلیف کو بڑھا دیتے ہیں، وہ اس سے اور جلنے لگتے ہیں، ان کا کفر اور ان کا نفاق جو ہے نا اور بڑھ جاتا ہے اس سے۔ پھر اس کے بعد عذاب علیم، علیم علم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں درد اور تکلیف۔ علیم کے معنی ہوئے دردناک اور تکلیف دہ۔ علیم علم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں درد اور تکلیف۔ علیم کے معنی ہوئے دردناک اور تکلیف دہ۔ کفار کے عذاب کو عظیم فرمایا گیا تھا اور منافقوں کے عذاب کو علیم کہا گیا، اس لیے کہ بمقابلے کفار کے ان کو عذاب کی زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ کافروں نے ایمان کی لذت بالکل نہ چکھی تھی، اور نور ایمانی ان کے ظاہری حواس تک بھی نہ پہنچا تھا۔ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ نماز میں کیا لطف ہے اور ایمان میں کیا بہار۔ لیکن منافقین ایمان کے دروازے تک پہنچ چکے تھے، اور اس کی شیرینی ان کے تالو اور زبان میں لگ چکی تھی، پھر اس کے پھل نہ کھا سکیں گے تو ان کی اپنی محرومی پر بہت صدمہ ہوگا، جیسے کہ ایک شخص نے عمدہ میووں کا مزہ چکھا ہی نہیں، دوسرے نے چکھا تھا مگر اب اس کو وہ میسر نہیں، تو یقیناً نہ ملنے کی حسرت زیادہ نہیں کو ہوگی جو چک کے محروم ہو گئے۔ تفسیر عزیز، یعنی اب یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اب کفار جو ہے نہ وہ ایمان کو جان سکے، نہ اس کی شیرینی کو چکھ سکے، نہ اس کی لذت کو پا سکے، نہ نماز میں وہ کیف و سرور وہ لطف اٹھا سکے، تو وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو منافق تھے وہ اتنا قریب آ گئے تھے کہ اس کی شیرینی کچھ جو ہے نا وہ چکھ چکے تھے، ان کی جو ہے نا پیشانی تالو میں جو ہے نا وہ کیفیت وہ لذت ان کو مل چکی تھی، اس کے بعد وہ محروم ہو گئے۔ تو اس کی مثال ایسی دی جا رہی ہے کہ بھئی اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ میوے کھایا ہی نہیں تو اس کو ملے نہ ملے فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو کھایا ہے، جو چکھا ہے اور اس کو اس میں لذت ملی، لیکن اس کے بعد اس کو میوہ میسر نہیں ہو رہا، تو اس کو وہ تکلیف دے۔ نیز کھلے کافروں کو تو صرف دوزخ کا عذاب ہی ہوگا، اور منافقوں کا عذاب اور تانے بھی، اس لیے ان کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ نیز چونکہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا تھا، اس لیے ان کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رکھا جائے گا، جہاں کے اور طبقات سے دوزخیوں کے پیپ وغیرہ بہہ کر آئیں گے اور وہی ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔
یعنی منافقوں کو اتنی نیچے طبقے میں رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا. اب یہاں اس کو غور سے سنیے. جھوٹ جھوٹ آپ کو کہاں پہنچا دیتی ہے؟ جھوٹ آپ کو دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں پہنچا دیتی ہے. اور بولتے ہیں کہ وہاں جو اوپر کے درجوں میں جو عذاب ہو رہا کفاروں پہ دوسروں پہ، تو ان کا جو پیٹ وغیرہ جو بہ رہا بولے وہ ان کو پلایا جائے گا کیونکہ اور نیچے طبقے میں یہ موجود ہے. اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے. تو کفر کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہوا اور فریب کی وجہ سے یہ درد پہنچا. پھر اس کے بعد یکذبونا میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان پر مصیبتیں جھوٹ کی وجہ سے آئیں. اس کو بار بار غور سے سنیے. یکذبونا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان پر مصیبتیں جھوٹ کی وجہ سے آئیں. تو اگر آج اپنی اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے معاش میں اگر مصیبتیں آ رہی ہیں تو غور کیجئے. یہ جو ہے نا ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ جھوٹ کو آپ نے اپنا لیا. آپ کی صفتوں میں جھوٹ آنے سے جو ہے نا آپ پر مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو گئی. یکذبون کذب سے بنا ہے. اس کے معنی ہیں جھوٹ. جھوٹ کئی قسم کا ہوتا ہے. جھوٹ کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک قول میں جھوٹ، وہ اس طرح کے خلاف واقعہ خبر دے. یعنی ایک تو ہوتا قول میں جھوٹ بولنا، یعنی کچھ اور ہوا اور کچھ اور بولنا، جھوٹ بولنا. دوسرا فعل میں جھوٹ، وہ اس طرح کے عمل قول کے خلاف ہو، یعنی کچھ کہے اور کچھ کرے. یعنی جو کرتے ہیں وہ بولتے نہیں، بولتے نا ہمیشہ بولے کچھ تو کرتے لیکن بعد میں جھوٹ بکتے، کچھ اور بکتے. اور تیسرا عقیدے میں جھوٹ، وہ اس طرح کے غلط عقائد اختیار کرے. مثلا خالق کو ایک ہے لیکن کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ خالق چند ہیں تو یہ عقیدے کا جھوٹ ہوا. ہر جھوٹ برا ہے لیکن عقیدے کا جھوٹ سخت برا، اور یہ منافق ہر طرح جھوٹے تھے. تو ایک ہوتا تین طرح کے جھوٹ. ایک قول میں جھوٹ، یعنی کچھ ہوا واقعہ اس کو کچھ اور بولنا، وہ ایک قول میں جھوٹ. دوسرا فعل میں جھوٹ، یعنی کرتے تو کچھ اور ہے لیکن جھوٹ بکتے ہیں، کچھ اور بکتے ہیں. تیسرا عقیدے میں جھوٹ، یعنی بولتے تو ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں، بولتے تو ہیں کہ جو ہے نا ہم اللہ پہ ایمان لائے، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے اعمال پہ، اپنے جو ہے نا روزمرہ کی زندگیوں پہ ذرا غور کریں. کچھ مسئلہ اچھا ہو گیا بولتے ہم کریں، بولے ہماری وجہ سے ہو گیا. اور کچھ نہیں ہوا، کچھ ہوا تو بولے دیکھو ہمارے ساتھ ایسی ہوتا، اللہ ہمارے ساتھ ایسی کرتا، مثال کے طور. تو ایک معنوں میں عقیدے کا جھوٹ ہی تو ہوا نا. اگر تو اللہ کو مانتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمائے؟ بولے نعمت پہ شکر اور مصیبت پہ صبر، یہ ایمان والے کی صفت ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بدترین گناہ اور فحش عیب ہے، بلکہ ہزارہاں گناہوں کی جڑ ہے. کیا فرما رہا قرآن پاک میں؟ یعنی اس آیت سے ہم کو کیا مل رہا کہ جھوٹ بدترین گناہ ہے اور ہزار گناہوں کی جڑ جو شروع ہوتی نا وہ جھوٹ سے شروع ہوتی. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرے تو انشاءاللہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا. انبیاء کرام سارے گناہوں سے اور خصوصاً جھوٹ سے بالکل محفوظ و معصوم ہوتے تھے. یعنی انبیاء کرام کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ جھوٹ سے معصوم اور محفوظ رہا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہے نا جو بہت سارے گناہوں کو دعوت دیتی. تو اب ذرا غور کریں ہماری زندگیوں میں آج کل تو کتنا عام ہو گیا جھوٹ بولنا. بولے فلانے دوست کو فون کیا، بولے کہاں ہے؟ بولے فلانی جگہ پہ ہو سکتا بیڈ روم میں ہے، ہو سکتا اپنے گھر میں ہو، لیکن بولتے کہیں اور ہیں. مثال کے طور جھوٹ ہی ہوا. کوشش کر کے اپنی زندگیوں سے جو ہے نا جھوٹ کو نکالیں، کیونکہ یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت برا جو ہے نا آپ کے ایمان کو کھا جاتی ہے. اور دیکھو جھوٹ کہاں پہنچا دیتا، دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں. اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال کے پھینک، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، ہر جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال کے پھینک. جو شخص انہیں جھوٹا مانے اور بے دین ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو آیا ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ 3 جھوٹ بولے. یہاں جھوٹ سے مراد تعریض ہے، یعنی 2 معنی والا کلام بولنا. اور تعریض یعنی 2 معنی والا، زو معنی جو بولتا ہے نا اس کو، اور اس سے خلاف ظاہر معنی مراد لینا. اور یہ تعریض ضرورتاً جائز ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کی بیوی حضرت سارہ کے متعلق ایک ظالم بادشاہ نے پوچھا کہ یہ آپ کے کون ہیں؟ آپ نے خیال فرمایا اگر میں کہہ دے کہ میری بیوی ہے تو یہ ظالم مجھ سے جبراً چھین لے گا، اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے. جو واقعہ تھا نا ابراہیم علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس جا رہے تھے تو بولتے وہ بادشاہ کا ایسا تھا کہ بھائی اگر بیوی بولیں گے یا کچھ یعنی بولیں گے تو اٹھا لیتا تھا، عورت چھین لیتا تھا. تو آپ کیا کریں؟ بہن ہے کر کے بتائے. وہ نسبی بہن سمجھا اور آپ نے دینی بہن مراد لی. اب یہاں پہ زو معنی کیسا ہوئے کہ اب ہر ایمان والی اس کی دینی بہن ہوئی، چاہے رشتہ جو بھی ہو اس کو ہم دینی بہن بولیں گے. اور بادشاہ کیا سمجھا؟ قصبی بہن، یعنی قصب والی، سگے بھائی بہن، وہ سمجھ کے چھوڑ دیا. لیکن آپ نے کیا مراد دیا؟ زو معنی اس کو بولتے، آپ اس کو دینی بہن مانا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں. کسی کافر نے پوچھا کہ اے ابوبکر تمہارے ساتھ یہ کون ہیں؟ آپ نے راز چھپانے کے لیے فرمایا مجھے راستہ بتانے والے ہیں. وہ یہ سمجھا کہ اس سے دنیاوی راستہ مراد ہے، لیکن آپ کی مراد راہ الہیہ تھی. سبحان اللہ. یہ بھی زو معنی ہوئے تھے. جب ہجرت کے ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آپ جا رہے تھے تو کوئی کافر پوچھ لیا بولے کون ہے آپ کے ساتھ؟
تو آپ بولے مجھے راہ دکھانے والے، بولے راستہ دکھانے والے، تو وہ کیا سمجھا کہ بھائی ہاں ان کو شاید کہیں جانا ہے تو دنیا میں راستہ بتا رہے، لیکن آپ کا کیا مراد تھا کہ آپ تو دین کا راستہ یا اللہ کا راستہ بتانے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تعریض ہے اور ضرورتاً جائز ہے، اس کو ہم تعریض کہیں گے، اور یہ ضرورتاً جائز ہے۔ جھوٹ بہرحال منع ہے سوائے چند موقعوں کے، سخت مجبوری کی حالت میں جھوٹ جائز ہے۔ وہ کون سا ہے، وہ کیا مجبوریاں ہیں، یہ سن لیجئے۔ دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے، دو مسلمانوں میں صلح یعنی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو جائز ہے۔ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان، یعنی ان کے اندر سے جو ہے نا جو بھی نا اتفاقی وغیرہ دور کرنے کے لیے اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جائز ہے۔ جہاد کے موقع پر ضرورت، اور اگر جہاد کے موقع پر بھی ضرورت پڑی تو جھوٹ جائز ہے۔ جھوٹ سے جس طرح اخروی عذاب آتا ہے ایسے ہی دنیا میں بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے، اس کو بار بار میں پڑھ رہا ہوں کہ جس طرح اخروی عذاب آتا ہے، یعنی جھوٹ سے جو آخرت میں آپ کو عذاب جو ملنے والا، جو آپ کا تب بولا نا دوزخ کے نچلے طبقے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بہت ساری مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اپنی زبان کو پاک کریں جھوٹ سے، اپنی زندگیوں سے، اپنی صفتوں سے جو ہے نا جھوٹ کو نکال کے پھینکیں۔ مثنوی شریف میں بڑا پیارا شعر بولتے ہیں کہ صبح کا کاذب بھی سدھا قافلوں کو برباد کر چکی ہے، خدا کرے جھوٹا کسی کا رہبر نہ بنے۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں کہ ایسے جھوٹے جو ہیں بولے کئی قافلوں کو برباد کر دیے، بولے اللہ کرے کہ کبھی کوئی جو ہے نا جھوٹا جو ہے نا ہم کو رہبر نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی فطرت میں ہی تندرستی نہیں اور ان کے دلوں پر جھوٹ کی بیماری سوار ہے۔ جو صحت بخش باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی گئیں، ان کی مخالفت سے ان کا مرض بڑھتا گیا، اور جس طرح کے جسمانی مرض کا انجام موت ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دردناک عذاب ہے۔ بارش ہر درخت کو بڑھاتی ہے، مگر جس درخت کا تخم خراب ہو اس میں کانٹے اور کیڑے پھل آتے ہیں، اور جس کا تخم اچھا ہو اس میں عمدہ پھل پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیتیں رحمت کی بارش ہیں، جس سے مومنوں کو شفا ہوتی ہے، اور جن کی اصل میں کبھی ہے یعنی کجی ہے، بیماری پڑی ہے، اس میں ان کا اپنا قصور ہے نہ کہ قرآن کریم کا۔ یعنی قرآن کریم کی جو رحمت والی بارش ہے، اس سے جو نور ایمانی جن کے قلبوں میں ہے، جن کے قلب جو ہے، جن کے دل جو ہے جھوٹ سے پاک ہیں، وہ بہراور ہو جائیں گے اور ان میں عمدہ پھل لگیں گے، اور جو دلوں میں جھوٹ اور نفاق موجود ہے ان کی بیماری اور بڑھ جائے گی، اس میں کیڑے پڑیں گے۔ اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ عام طور پر دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے بھی۔ اب ذرا یہاں سے تھوڑا غور سے سنیں، عام طور پر صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ عام طور پر دل میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے خیالات رحمانی الہام ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اچھے خیالات رحمانی الہام، یعنی اللہ کی طرف سے الہام ہے اچھے خیالات ہونا دل میں، جس کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اور برے خیالات شیطانی وسوسے، جن دلوں پر اللہ کا کرم ہے ان کو الہام زیادہ اور وسوسے کم ہوتے ہیں، جن پر اللہ کا کرم ہوا ہوتے ہیں۔ اب یعنی جو آپ بیت ہونے کے بعد جو پیر نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے کہ کیسے اپنے تصور کو پاک کرے، کیسے اپنے خیال کو پاک کرے، تصور شیخ سے، پھر تصور رسول سے، یعنی یہ جو بتایا گیا صوفی کرام جو طریقے ایجاد کیے، یہ کیوں کہ معلوم ہے یہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے، ہماری روحانیت کو ابھارنے کے لیے۔ اب جو پورا جز ہم پڑھ رہے ہیں کہ بھئی برے خیالات جو ہے شیطانی وسوسے ہیں، تو پیر بھی تو وہی سکھاتا ہے کہ جب تم ذکر میں بیٹھو تو اپنے خیالات کو جتنا ہو سکے پیر کا تصور کرو تاکہ تم برے خیال سے بچ جاؤ، تمہارا خیال پاک ہوتا رہے، اور جتنا خیال پاک ہوگا اتنا رحمانی الہام تمہارے دلوں پہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جن دلوں پر اللہ کا کرم ہوا وہ زیادہ سے زیادہ ان پہ یعنی الہام ہوتے ہیں، وسوسے کم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بعض مقبولان یعنی ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، ایکسیپٹڈ ہو گئے، بعض مقبولان خدا کے ایسے بھی ہیں کہ جو ان وسوسوں سے بالکل محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک درجہ روحانی ایسا آتا ہے کہ وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ان کا دل، پھر کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ اب وسوسہ شیطانی نفسانی کیسا ہوتا ہے اس کو غور سے سنیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مرتبہ ایک بزرگ جو نا دعا کرتے کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شیطان وسوسے کیسے پھیلاتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے پردے ہٹا دیا آنکھوں کے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ شیطان ایک کیڑے کی مانند ان کے یعنی قلب پہ، انسان کے قلب پہ بیٹھا ہوا ہے، دل کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی سونڈ سے جو ہے نا چبا کے اس کے اندر وسوسوں کا زہر چھوڑ رہا، اور جیسے ہی یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسی وقت وہ سونڈ نکال کے وہاں سے بھاگ جاتا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے ذکر سے غفلت برتنے پر جو ہے نا وسوسے شیطان ڈال سکتا ہے، لیکن ذکر جب کرتے ہیں تو شیطان وسوسے نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے جو پیر نے ہم کو ذکر روحی عطا کیا اپنے قلبوں میں، ذکر قلبی اور ذکر روحی ہم کو جو عطا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے تاکہ اپنے دلوں کو پاک کر سکے، وسوسوں سے ہم دور ہو سکے، یعنی ہم بھی ان مقبولان میں شامل ہو سکے جن سے وسوسے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے، بس صرف رحمان الہام ان پہ ہوتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے انہیں الہام کم اور وسوسے زیادہ ہوتے ہیں،
اور جن کے دلوں میں بیماری ہے ان دلوں پر رحمانی الہام کم ہوتے ہیں اور وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. ہر چیز میں وسوسہ، یعنی کچھ بھی کرے تو آپ سوچتے بھائی ہوتا کی نہیں کی، بولے یہ کر تو بولے یہ بھی جو ہے نا ہمارے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے کہ، یعنی ہر وہ چیز جو ہے نا آپ ایک، یعنی ایک وسوسے میں، یعنی ایک شک و شبات میں ہوتے ہوتے کیا ہوتا معلوم ہے، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اللہ ہے کہ نہیں کی. اللہ اکبر. دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو بھائی آج کل تو بہت چل رہا ہے سوشل میڈیا وغیرہ پہ، بولے فلانی جگہ جو ہے نا حالانکہ وہ غیر قوم کے ہیں، غیر ہیں، لیکن بولے کام بن جاتے، بولے چلو اپنا کام بنا لے جا کے، اپنا کام ہو گیا تو بس. تو یہ کیا شیطانی وسوسہ ہی تو ہے جو شیطانیت میں ڈال دے رہا، کفر پہ ڈال دے رہا، اللہ سے ایمان ہٹ گیا آپ کا مثال کے طور پر. تو وسوسے بہت بری چیز ہوتی ہے. اگر اس مرض کا علاج کسی قابل طبیب روحانی سے کر لیا جائے تو صحت ہو جاتی ہے، ورنہ مرض بڑھ بڑھتا ہے اور بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دل میں اچھے خیالات کا ہی آنا بند ہو جاتا ہے، اور کبھی یہاں تک ترقی ہو جاتی ہے کہ برے کاموں کو اچھا اور اچھے کاموں کو برا سمجھنے لگتا ہے. اللہ اکبر. اب یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی جو جھوٹ کی وجہ سے جو دل میں بیماری لگ گئی، کوئی روحانی طبیب سے اس کا علاج کرائیں اور اپنے خیال کو پاک کریں، جتنا ہو سکے وسوسوں سے بچیں. ورنہ ہوگا کیا کہ ہوتے ہوتے ایسا ہو جائے گا کہ بھائی اچھی خیالات، رحمانی الہام آنا بند ہو جائیں گے، صرف وسوسے ہی، صرف جو ہے نا گندگی ہی رہے گی. اور ہوتے ہوتے ایسا ہو جائے گا کہ اب ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ آپ اچھے کام کو برا سمجھنے لگیں گے اور برے کام کو اچھا سمجھنے لگیں گے. اللہ اکبر. بولے تفسیر قرآن سننا ہے، بولے تکلیف ایک دم بے چینی، بولے ارے یار کہاں، بولے بیٹھنا پڑے گا 1 گھنٹہ سننا پڑے گا، اچھا بولے کل چائے پئیں گے، کہیں گھوم کے آئیں گے. اچھے کام کو برا اور برے کام کو اچھا جاننا، یہ کس کی صفت ہے غور سے دیکھیے. ان کی صفت ہے جس کے دلوں میں بہت بیماری لگ گئی اور اتنی بڑھ گئی کہ روحانی موت کے قریب ہے. اللہ اکبر. اور بدکاریوں کو عزیز رکھنے اور نیکوکاروں سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. نیکیوں سے ہی نہیں بلکہ نیکوکاروں سے بھی، یعنی اللہ کے دوست بزرگ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں ان سے بھی جو ہے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، ان سے بھی اپنا منہ چھپاتے پڑتے ہیں. یہی دل کی موت ہے. اسی طرح بعض اوقات دل سے غیبی آوازیں آتی ہیں جو انسان کو برائی سے روکتی ہیں. اکثر بولتے ہیں نا کہ بولے ایک میرے کو اندر سے آواز آ رہی، بولے یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے، بولے یہ کام مجھے اچھا نہیں لگ رہا. تو اصل میں وہ کیا ہے، وہ آپ کی دل کی کیفیت ہے جو پکار کے آپ کو بول رہی کہ غلط ہے مت کرو، یہ غلط ہے مت کرو، یہ کام کی طرف مت جاؤ، اور برے کام کرنے سے ملامت کرتی ہے، روکتی ہے. اللہ کے مقبول بندوں کی یہ آواز نہایت خوی ہوتی ہے اور وہ برے راستے پر آتے ہی نہیں. اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ، یعنی جو الہام جو دل جو اندر سے پکار کے بولتا کوئی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا فضل اور کرم ہے یہ کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کو دل کی آواز ہے، بولتے ہیں نا انہیں اندر سے بولا بولے میں نہیں کرنا چاہیے، مجھے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، مجھے نہیں کرنا ہے. الحمدللہ اگر وہ کیفیت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ ہمارے اندر وہ روحانی موجود ہے. اور بولتے جو نیکوکار ہوتے والی آواز ان کی بہت خوی ہوتی، بولے بہت زبردست ان کو روک دیتی، بہت زبردست ان کو جو ہے نا برے کاموں سے روک دیتی، اچھے کاموں کی طرف بڑھا دیتی. اور گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے یہ آواز کمزور پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بند ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اگر گناہ کرتے گئے تو پھر یہ آواز ایک وقت ایسا آتا کہ بند ہو جاتی، پھر غلط آوازیں آنی شروع ہو جاتی. غور سے سنیے اس کو. بولے اچھی آوازیں جو آپ کو نیکی کی طرف یعنی ڈھکیلتی تھی وہ بند ہو جاتی، آہستہ آہستہ ہو کے وہ بند ہو جاتی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا معلوم ہے، بری آواز آنا شروع ہو جاتی کہ گناہوں کرنے پر خوشی کی آواز نکلتی ہے. اللہ اکبر. غلط کام پر، گناہ پر آپ کو خوشی ملنا شروع ہو گئی، اگر آپ اس سے خوش ہونا شروع ہو گئے، برے کاموں سے گناہ کر کے آپ خوش ہونا شروع ہو گئے، تو سمجھ لو کہ پھر جو ہے نا یہ دل کی موت ہے، یہ قلب کی موت ہے. اور اس آیت میں انہی بیماری کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس طرح سے کہ بعض دوائیں اور بعض جگہ کی آب و ہوا تندرستی بخشتی ہے، اسی طرح بعض اعمال اور کسی جگہ کی آب و ہوا روحانی تندرستی دیتی ہے. سبحان اللہ. اور اولیاء اللہ کی زیارت، ان کے قبور پر حاضری دینے کا اس لیے حکم ہے کہ وہاں کی آب و ہوا ایمان کے لیے زیادہ مفید ہے. جس طرح کے بیمار سفر کر کے طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح گناہوں کا بیمار اگر سفر کر کے روحانی اتباع کے پاس حاضری دے تو کیا حرج ہے. یعنی آپ یہاں کیا مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے اولیاء کرام کے پاس جانا، ان کی بارگاہوں میں جانا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ ہماری اس دل کی بیماری کو کم کرتے ہیں، تھوڑا ہم کو تندرستی عطا کرتے ہیں، ہم کو نور عطا کرتے ہیں، تاکہ پھر ہم جو ہے نا رحمانی کی طرف مائل ہوں. تو جس طرح ہم گھوم کے ڈاکٹروں کے پاس جا کے علاج کراتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے یہ بھی جو یہ روحانی ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں. اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے بزرگ بندے جو ہوتے ہیں وہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں. وہ آپ کے دل کے مرض کو دور کرتے ہیں، روحانی مرض کو دور کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اگر اذان کی آواز سے خوشی ہوتی ہو، اگر اذان کی آواز سے خوشی میسر ہوتی ہو تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر کیا ہے، اور اگر وہ بوجھا لگتا ہے تو سمجھ لو پھر کیا ہے. گناہ کر کے، جھوٹ بول کے، وقت ضائع کر کے اگر مزہ مل رہا تو سوچ لو کیا ہے اندر کیفیت. اور اچھے کام، نیک کام جو ہے نا اس میں اگر آپ کو جو ہے نا رکاوٹیں، بہانے اگر تلاش کرتے ہیں تو سمجھ لو دل کی کیفیت کیا ہے آپ کی.
کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، آپ خود اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھو سورہ بقرہ کی صرف 10ویں آیت میں ہے، اور کتنا کتنا ہم کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ان صفتوں کو نکال کے پھینکو، ان صفتوں سے دور ہو جاؤ، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ دیکھو ہماری رہنمائی کے لیے رکھے ہیں۔ یعنی ہمارا دل خود ہم کو اندر سے آواز دے کے روکتا ہے کہ بھائی اس سے رک جاؤ، یہ غلط ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ایمان ہو تو اس میں رحمانی الہام آنا شروع ہو جائے۔ اور جس طرح بعض بیماریاں اڑ کر لگتی ہیں، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی اڑ کر لگنے والی ہیں۔ اس لیے بد مذہبوں اور بے دینوں کی صحبت سے دور دور رہنا سخت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اس کو غور سے پھر سے سنیے۔ بعض بیماریاں کیا اڑ کے لگنے والی ہیں؟ تو دیکھیں نا کووڈ میں مثال کے طور پہ کیسا اڑ کے لگ جاتی، بولے روحانی بیماری بھی اڑ کے لگتی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جیسے تمہارے یار ہوں گے نا تم ویسے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے روحانی بیماری بھی جو ہے نا اڑ کے لگتی ہے۔ اس لیے یہ سوچو کہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہو۔ ایک شخص کسی حکیم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ حکیم صاحب مجھے گناہوں کی دوا درکار ہے۔ حکیم صاحب کے پاس جا کے کیا بولنے لگا کہ وہ مجھے گناہوں کی دوا چاہیے۔ حکیم صاحب حیران ہو گئے، لیکن ان کا کمپاؤنڈر کوئی مرد خدا تھا، یعنی جو اسسٹنٹ جو رہتا نا، وہ سمجھ گیا بولے سوال، وہ جواب۔ حکیم صاحب تو پریشان ہو گئے، بولے گناہوں کا حلوہ کہاں سے لاؤں؟ لیکن جو اسسٹنٹ تھا ان کا سمجھ گیا، تو وہ کہنے لگا کہ توبہ کے پتے، کیا بولا؟ توبہ کے پتے، شکر کے پھول، پہلے توبہ کے پتے لے لو، پھر شکر کے پھول لے لو، پھر عبادت کے بیج لے لو، ریاضت کی جڑیں لے لو، ہم وزن لے کر مجاہدے کے ہون میں، یعنی مجاہدے کا ہون دستے میں کوٹ لیں۔ بولتا نا جو پن کٹی جو ہے نا، جو ایسا کوٹتے ڈال کے دوام کو جس میں ڈال کے کوٹتے پتھر سے، بولے ویسا اس میں لے کے جو ہے نا ان سب کو کوٹ لو، اپنے آنسوؤں میں تر کر کے، اپنے آنسوؤں سے اس کو تر کرو، اس کو بھگا دو، پھر صبر کی آگ پر پکا لیں، اخلاص کی کانٹ سے میٹھا کر لے، کانٹ یعنی شکر، اخلاص سے میٹھا کر کے دل کی آہوں سے ٹھنڈا کر کے پی جا۔ اللہ اکبر، کیا پیارا حلوہ ہے، دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ شفا ہوگی۔ یعنی کیا بولتے ہیں، سب سے پہلے توبہ کے پتے ہیں نا، سب سے پہلے توبہ کرو، گڑ گڑاؤ مولا کی بارگاہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر روز سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ یا اللہ آج مجھ سے دانستہ نادانستہ جو کچھ بھی ہوا، مولا مجھے معاف فرما۔ پھر اس کے بعد شکر کے پھول، اللہ کا شکر بچا لاؤ، جو جو نعمتوں سے تم کو اللہ نے نوازا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پھر عبادت کے بیج، جتنا ہو سکے ذکر میں، فکر میں، عبادت میں اس کے بیج بولو، ریاضت کی جڑیں قائم رہنے والی، یہ سب ہم وزن لے کے پھر اس کو کیا کرنا ہے، کوٹ لینا ہے، کس میں؟ اپنے آنسوؤں سے تر کر کے۔ اگر آنسو نہیں نکلے تو کم سے کم رونے والا چہرہ بناؤ۔ پھر اس کے بعد صبر کی آگ پہ پکا لو۔ کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی کام نہیں بن رہا، کوئی کام دیر سے بن رہا، ارے اس میں خیر ہے بندے تیرے لیے، صبر کر، وقت آئے گا تو خود ہی ہو جائے گا۔ پھر اخلاص کی مٹھاس، یعنی اخلاص کی شکر اس میں گھول دو۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اخلاص یعنی عاجزی، انکساری، انا نہیں، اکڑ نہیں۔ پھر دل کی آہوں سے، یعنی اپنے دل کی آہوں سے، یعنی پورا دل سے بولتے ہیں نا اپنے آپ کو جا کے، اس سے جو ہے نا اس کو پی لینا۔ تو یہ ہوا گناہوں سے بچنے کا حلوہ، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ کہنے لگا اس کا پرہیز کیا ہے؟ دیکھو کیا پیارا سوال ہے۔ اب سوال ہوا کہ بھائی اس کا پرہیز کیا ہے؟ بولتا نا جب حلوہ ملتا تو اس کے بعد پرہیز بھی پوچھتے نا ڈاکٹر صاحب سے، بولے کیا پرہیز کرنا حکیم صاحب بتائیے؟ جواب دیا کہ اپنے دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف رکھ۔ اللہ اکبر۔ اپنے دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف رکھ، یعنی دشمنی سے صاف رکھ، گندگی سے صاف رکھ، مکاری سے صاف رکھ، تاکہ یاروں ہاں تجلی فرمائے، یار وہاں تجلی فرمائے، اور اس کی گزرگاہ اور دروازے کو عبادت کی جھنڈیوں سے آراستہ رکھ۔ بولتے ہیں نا کہیں اگر آپ سمجھو آپ کہیں کوئی بڑے آدمی کو بلا رہے تو کیا کرتے ہیں، راستے کو پورے جھنڈیاں لگا دیتے، صاف ستھرا کر دیتے، جو جگہ ہے آنے کی وہاں بچھا کے اس کو لیس کرتے، صاف کر دیتے۔ تو اسی طرح اپنے دل کے اغیار، یعنی جتنے اپنے دل میں گندگیاں نکال کے پھینک، عبادت کی جھنڈیوں کو لگا کے اس کا راستہ جو ہے نا چمکا دے، گناہوں کے گرد و غبار سے صاف کر دے، تاکہ یہ راستہ یار کے آنے کے قابل بن جائے۔ نیز اپنے نفس امارہ کے گلے میں کسی شیخ کی غلامی کا پٹا ڈال، کیا بات ہے، تاکہ وہ مارا نہ جائے۔ اللہ پاک ہمیں یہی علاج نصیب فرمائے۔ کیا پیارا علاج بتائے، دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر ایسی دل کی کیفیت ہوگی تو ضرور وہاں یار کا گزر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اعتراض ہے، اس جگہ فی قلوبہم کیوں بولا گیا؟ مختصر عبارت یہ تھی کہ قلوبہم مرضا، یعنی ان کے دل بیمار ہیں۔ جواب، اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ ان کی یہ بیماری عارضی ہے، اصلی نہیں۔ نیز یہ مرض ابھی راسخ نہیں ہوا بلکہ قابل علاج ہے، اسی لیے ان کو ایمان کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب کہا جائے
لیے ان کی نہ فساد کرو میں زمین کہتے ہیں اس کے سوا انہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی لفظ بے لفظ جو مانے، لیکن اس کو تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جا رہا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو کیا بول رہے ہیں کہ ہم اس کو الٹا بول رہے ہیں کہ سنوارنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ان منافقوں کی دلی بیماری انتہا کو پہنچ چکی ہے، اب اس کی نشانی بتائی گئی، وہ نیک و بد میں تمیز نہیں کر سکتے بلکہ ہر طرح ٹھیک کو غلط سمجھتے ہیں، جیسے کہ بیماریوں کے ساتھ ان کی علامت بھی بتاتے ہیں، اسی طرح اس مرض کی یہاں یہ پہچان بتائی گئی۔ تو گویا یہ آیات کا نتیجہ ہے، اس کا عکس بھی ہو سکتا ہے، یعنی چونکہ ان کے حواس ایسے بگڑ گئے کہ نیک کو بد اور بد کو نیک سمجھنے لگے تو لا محالہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی تعلق ہے کہ اس سے پہلے منافقین کی بد عقیدگیوں اور بکواس اور برے اعمال کا ذکر تھا، اب ان کی بد معاملگی کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی دل ان کے بیمار، زبان ان کی جھوٹی، عبادتیں ان کی غلط اور ان کے معاملات بھی خراب ہیں۔ چونکہ عبادات معاملات سے پہلے ہوتی ہیں اس لیے ان کا ذکر پہلے ہوا اور معاملات کا بعد میں۔ جن اعمال کا تعلق رب سے ہو ان کو عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور جن کا تعلق بندوں سے ہو انہیں معاملات کہتے ہیں، جیسے تجارت، آپس میں لین دین و دیگر برتاؤ۔ منافقین کے دونوں قسم کے اعمال خراب تھے، ان میں سے آخری قسم کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، یعنی معاملات کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، قیلا قول سے بنا ہے جس کے چند معنی ہیں: بات، بولنا، کہنا، دل کے خیالات، رائے، مذہب۔ یہاں یا تو کہنا مراد ہے یا رائے دینا۔ کہنے والا کون ہے، اس میں چند احتمال ہیں: رب تعالیٰ کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سے یہ فرمایا، دوسرے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیسرے عام مومنوں نے، چوتھے وہ مسلمان جن سے وہ فتنے کی باتیں کرتے تھے۔ لا تفسدو فساد سے بنا ہے جس کے معنی ہے بگاڑنا، یعنی کسی چیز کا اعتدال سے نکل جانا اور نفع کے قابل نہ رہنا، یعنی فائدہ پہنچانے کے قابل نہ رہنا۔ اس کا مقابل ہے صلاح جس کے معنی ہے سنوارنا اور نفع کے قابل ہونا۔ اس فساد و صلاح میں بہت گنجائش ہے۔ نفس کا فساد، دو شخصوں کا فساد، شہر کا فساد، کسی خاص ملک کا فساد اور زمین کا فساد۔ فی الارض نے یہ بتلایا کہ یہاں آخری فساد مراد ہے۔ تو منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم خود بگڑے ہوئے ہو تو اوروں پر تو مہربانی کرو اور اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کی بیماری معتدی یعنی پھیلنے والی تھی۔ اب یہاں فساد سے کیا مراد ہے، اس میں چند قول ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، حسن قصادی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہاں فساد سے مراد ہے علانیہ گناہ کرنا، کیونکہ علانیہ گناہ سے خدا کی رحمتیں بند ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک منٹ کے رک کے سوچئے کہ علانیہ گناہ یعنی جانتے ہوئے گناہ کرنا۔ کوئی شخص اگر دکھاتے ہوئے جانتے ہوئے گناہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمتیں بند ہو جاتی۔ مثلا آج کل کا جو دور چل رہا ہے سوشل نیٹ ورک کا، ہماری بیویاں، جوان بچیاں جانتی ہیں کہ اپنے کو دکھانا، باہر کرنا یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی جانتے ہوئے جو ہے نا فیس بک کے چکر میں آ جاتی، اپنی تصاویر، بولے اپنے مسئلے مسائل سوشل نیٹ ورک پہ ڈال کے جو ہے نا ایک گندا ماحول پیدا کر رہی ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا، اس سے اللہ کی رحمت بند ہو جاتی، عذاب نازل ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت بند ہو جاتی ہے، عذاب نازل ہوتے ہیں، قتل و خون و غارت گری شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو آج ماحول دیکھو آپ، جو باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بالکل حق ہیں۔ پہلے رحمت بند ہو گئی، پھر عذاب نازل ہوا، پھر خون، قتل و غارت گری ہو رہی ہے ہر طرف، چونکہ وہ لوگ موقع پا کر علانیہ گناہ بھی کرتے تھے اور اس سے ان کو روکا گیا۔ خیال رہے کہ صحابہ حضور کی فیض و محبت سے ایسے منجا کیے گئے، اور اولن تو وہ گناہ کرتے نہ تھے، اگر کبھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو چھپانے کی کوشش نہ کرتے بلکہ بارگاہ نبی میں آ کر اقرار کر کے سزا لے لیتے تھے۔ اللہ اکبر! پہلے تو گناہ ہی نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ اگر ہو جاتا، ایسا لگتا کہ یہ غلط ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے چلے جاتے، بولتے سرکار ہم سے ایسا ہو گیا، بولے اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر! منافق وہ مردود ٹولہ تھا جو اس آستانے میں آ کر بھی درست نہ ہو فرما، یعنی نہیں ہو، یعنی غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے میں آپ با حیات ہونے کے بعد ویسی جگہ سے فیض پا کے جو ہے نا وہ درست نہیں ہو سکے، بیمار کے بیمار رہے، تو ان کو کون سیدھا کر سکتا، سوچو۔ اللہ اکبر! فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے کام سے حضور علیہ السلام کے کاموں کو یعنی عیب نہ لگاؤ، فساد نہ کرو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فساد سے مراد کفار سے ملنا، ان کی تواضع و خاطر اور خوشامد کرنا ہے،
تو گویا یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایک طرف کے ہو کر رہو، تمہارا یہ منافقانہ حرکتیں فساد پھیلا دیتی ہیں۔ تیسرا اقوال یہ ہے کہ فساد سے مراد ہے مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچانا، چونکہ منافقین مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس لیے ان کو کچھ مسلمانوں کی جنگی یعنی تدبیریں معلوم ہو جاتی تھیں اور وہ کفاروں کو ان کی خبر دے دیتے تھے، اس حرکت سے انہیں روکا گیا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ منافقین نو مسلمانوں سے خفیہ مل کر ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب پرانے مسلمان اسلام پر مطمئن نہیں تو ضرور اسلام میں کچھ خرابی ہوگی۔ یہاں فساد سے ان کی یہی حرکت مراد ہے اور اسی سے ان کو روکا جا رہا ہے، یعنی جو نئے یعنی ابھی جو ایمان لے کر آئے ان کو جو ہے نا جا کے الٹی پلٹی باتیں بولنا، ان کے دل میں شک پیدا کرنا، یہ سب کر کے جو ہے نا ان کو یعنی تاکہ جو ہے نا ان کو اسلام سے دور کریں۔ بولے دیکھو جتنے لوگ پہلے جو ایمان لائے بولے وہ بھی مطمئن نہیں، بولے تم کہاں سے مطمئن ہوتے، ایسی ایسی باتیں کر کے ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان سارے فسادوں سے جو ہے نا ان کو روکا گیا۔ قولو ظاہر یہ ہے کہ یہ انہیں منافقین کا قول ہے جن کو فساد سے روکا گیا۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم فساد نہیں پھیلاتے بلکہ اصلاح کرتے ہیں، یعنی اے مسلمانوں جس چیز کو تم فساد کہتے ہو اس کو ہم اصلاح سمجھتے ہیں، کیونکہ تمہارا اسلام ہی فساد ہے اور اسی کو ہم مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی غور کرو آپ، وہ جو کر رہے ہیں حالانکہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں، وہ گندگی پھیلا رہے ہیں، لیکن پھر کیا بول رہے ہیں کہ یہ صحیح کام ہے، بولے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، بولے اسلام فساد ہے، بولے تم جو کر رہے ہو وہ فساد ہے۔ اللہ اکبر۔ مصلحون سے مراد صحیح کرنا، یعنی منافقین کہتے تھے کہ ہم کافروں سے اس لیے ملتے ہیں اور ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں تاکہ تم میں اور ان میں صلح قائم رہے اور مدینہ پاک کی زمین خون سے رنگین نہ ہو۔ اور اے مسلمانوں تمہاری کوشش یہ ہے کہ یہاں کشت و خون ہو جائے، لہٰذا ہم ہی مصلح ہیں نہ کہ تم، یعنی ہم ہی صحیح ہیں نہ کہ تم، اس لیے انہوں نے انما بولا جو کہ حصر کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسری مقام پر ان منافقوں کا قول اس طرح نقل فرمایا، یعنی اور ایک آیت بھی ہے جہاں پہ فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ یعنی وہاں پر بھی منافقوں کو بول رہے ہیں کہ تم فساد مت پھیلاؤ، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں، وہ غلط نہیں کر رہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقین پر دلی بیماری اس قدر غالب آ گئی کہ برے بھلے کی تمیز نہ رہی، کیونکہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ چغل خوری اور غمازی اور گناہوں سے ملک میں فساد برپا نہ کرو تو وہ جواب دیتے کہ ہم تو بھلائی کرتے ہیں۔ وہ ان گناہوں کو بھلائی سمجھ بیٹھے، جیسے کہ بعض بیمار میٹھی چیز کو کڑوی اور کڑوی کو میٹھی محسوس کرتے ہیں، یہی ان کا حال ہے۔ جب انسان اپنے عیب کو حسن سمجھنے لگے تو اس کی ہدایت بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جاہل مرکب ہیں۔ اللہ اکبر۔ بولتے ہیں نا جب بہت تیز بخار آتا ہے، دیکھو میٹھی دوا بھی ڈالو منہ میں، کچھ بھی ڈالو تو بچہ بولتا کڑوی ہے، مجھے کڑوی دکھ رہی، بولے اس کا مزہ کڑوا ہے، تو وہی ان کی حالت ہے، کڑوی کو میٹھا اور میٹھی کو کڑوی سمجھ رہے ہیں، ان کی حالت ایسی ہو گئی۔ اور یہاں پہ ایک بہت خاص جو بات یہاں کہی گئی یہاں پہ کہ جب انسان اپنے عیب کو ہزر سمجھنے لگے، حزن سمجھنے لگے، ہنر سمجھنے لگے، یعنی بولتے ہیں نا اکثر جو ہوتا ہے دیکھو اپنی انا میں اتنا ڈوب جاتے ہیں اکڑ میں، بولے نہیں نہیں ہم ہی صحیح ہے، ہم جو بول رہے ہیں وہ صحیح ہے، بولے یہ غلط بیان نہیں کر رہے، بولے ہم جو کرتے وہ صحیح ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا یعنی ایسے انسان کی ہدایت بہت مشکل ہے، کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ سمجھنا کہ اس قسم کے لوگ پہلے ہی تھے، اب نہیں ہے، سخت غلطی ہے۔ اب دیکھو قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ یہ تو وہ اس وقت کے منافقین کے لیے آئی، بولے اب تو یہ نہیں ہے، یہ سمجھنا سخت غلطی ہے۔ اب بھی باکثرت موجود ہیں، بت پرستی وغیرہ سب اس غلط فہمی کا نتیجہ ہیں۔ مبارک وہ شخص ہے جس کو دنیا ہی میں حقیقت حال کی خبر ہو جائے اور برے بھلے کی تمیز کرے، ورنہ مرنے کے بعد تو ہی جائے گا، مرنے کے بعد تو ہو ہی جائے گا۔ یعنی اگر آج اس وقت ہم جب حیات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پہ رکھا اور ہم برے اور اچھے کی تمیز کر سک رہے ہیں تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ اگر وہ تمیز ختم ہو گئی، ہم برے کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور اچھے کو برا سمجھ رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ ہم پھر کس کے ساتھ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ کفر در حقیقت فساد ہے، کیونکہ یہ حق تعالیٰ کی بغاوت ہے اور بغاوت سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں۔ دوسرا یہ کہ اسلام اور شریعت مطہرہ کی اطاعت زمین کی اصلاح ہے، کیونکہ یہ وفاداری ہے۔ اگر کوئی شخص کفر کر کے کشت و خون بند کر دے تو بھی فساد ہی ہے۔ دوسرا شخص اسلام پھیلانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے جہاد و قتل بھی کرے تو وہ صحیح ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کسی مریض کا کوئی عضو گل گیا، اگر اسے نہ کاٹا جائے تو دوسرے اعضاء کے کٹنے کا بھی خدشہ ہے۔ طبیب حاذق اس کو کاٹنا چاہے اور وہ بیوقوف اس سے بچے اور کہے کہ عضو کا کاٹنا جسم کا فاسد کرتا ہے، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، ہر عضو کو اپنے حال پر ہی رہنے دو،
اگرچہ بظاہر طبیب جسم کو بگاڑ رہا ہے اور وہ بیماری اس فساد سے بچا بچنا چاہتا ہے، لیکن در حقیقت طبیب صحیح ہے اور مریض غلط۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیماری رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ منافقین جسم کی اصلاح چاہتے تھے، وہ دونوں جہاں میں خرابی کا باعث تھی۔ ضرورت کے وقت جہاد نہ کرنا فساد ہے اور کرنا اصلاح صحیح۔ یعنی ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی مریض ہے، اگر اس کا ایک ہاتھ سڑ گیا اور ڈاکٹر دیکھ رہا ہے کہ بھئی اگر اس ہاتھ کو میں نہیں کاٹوں تو اس کا جو ہے نا یہ بڑھ کے ایسا ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے پورا جسم ہی جو ہے نا خراب ہو جائے، دوسرا ہاتھ بھی خراب ہو جائے، دوسرے اعضاء بھی خراب ہو گئے، پھر سب کاٹنے پڑے، اس لیے میں اس کو کاٹ رہا ہوں۔ تو اب میں کہ مریض کا ڈر جاتا نا، مریض بولتا نہیں نہیں بولے میرے ہاتھ میرے اعضاء تو چھوڑ دو، بولے مت کاٹو۔ تو یہاں پہ صحیح ڈاکٹر ہے، حالانکہ وہ کاٹ رہا ہے لیکن صحیح ہے، اور مریض کاٹنے سے روک رہا ہے لیکن وہ غلط ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کفر کر کے جو ہے نا امن کی بات کر رہا مثال کے طور پہ، تو وہ فساد ہی ہوا، اور اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اگر آپ کو جہاد کرنا پڑے تو وہ صحیح ہے، وہ فساد نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ کفار سے میل جول رکھنا اور ان کے دینی معاملات میں خاطر تواضع کرنا، ان کے ساتھ چاپلوسی اور خوشامدی کرنا، ان کی خوشی کے لیے صالح بن کر جانا اور حق گوئی سے باز رہنا منافقین کی شان ہے۔ اب یہاں دیکھ لو، جو کفار کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، ان کے جو ہے نا مثال کے طور پہ ان کے معاملات میں حصہ لیتے ہیں، ان کو خوش رکھنے کے لیے جو کام کرتے ہیں، یہ سب جو ہے نا منافق کی شان ہے۔ منافق دو قسم کا ہے، منافق عملی اور منافق اعتقادی۔ نفاق عملی حرام ہے، یعنی جو عمل کا جو منافق ہے وہ عمل سے جو کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ نفاق اعتقادی کفر ہے اور حرام جیسا کہ اس زمانے میں بہت لوگوں نے یہ طریقے اختیار کر لیا ہے۔ سمجھ لو کہ مسلمانوں کی ترقی محض تعداد بڑھانے سے نہ ہوگی بلکہ حق کے ذریعے ہوگی۔ آپ تولہ بھر عطر کو بڑھانے کے لیے ایک مٹکا پیشاب میں ملا دیں تو اس سے عطر بڑھتا نہیں، فنا ہو جائے گا۔ یعنی مثال دی جا رہی ہے کہ خالی تعداد بڑھانے سے اسلام نہیں پھیلتا، بولے حق کو بڑھانا پڑے گا، آپ کو سیکھنا پڑے گا، آپ کے اندر وہ پاکیزگی پیدا کرنی پڑے گی، تب اسلام پھیلے گا، تب یہ بڑھے گا۔ تو اس کی مثال دی کہ بھائی اگر عطر ایک شیشی ہے، ایک گھڑا بنانا چاہ رہے تو ایک گھڑے پیشاب میں ایک عطر کی شیشی ڈال دو تو عطر بنے گا کہ نہیں؟ عطر فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ تولا بھر تھا تو عطر، اور اب مٹکا بھر گیا مگر عطر نہ رہا۔ اتفاق بے شک اچھی چیز ہے مگر کس سے؟ مسلمانوں سے، اور تنظیم بڑی ضروری چیز ہے مگر کس کی؟ مسلمانوں کی۔ غلط تنظیم کو مٹانا اسلام کا اولین فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ گری فرما کر غلط تنظیم کو ہی مٹایا، اور سید شہداء نے کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزیدی تنظیم کو دھجیاں اڑا دی، اپنی قلت اور مخالفین کی کثرت کی بالکل پرواہ نہ کی۔ اس وقت تنظیم کی رٹ لگانے والے اور اتفاق کا گشت گانے والے اسلامی تنظیم سے منہ موڑ کر غلط سیاسی تنظیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بلکہ ہندو و عیسائی وغیرہ سب مل کر ایک ہو جائیں۔ نہ ایسا ہو سکا ہے نہ ایسا ہوگا۔ روشنی اور تاریکی، کفر اور ایمان میں کبھی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خود ساختہ تنظیم کی بجائے مسلمان قوم کی صحیح معنی میں تنظیم کرتے تو یقیناً بہت کامیاب ہوتے، اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں دیوبندی، قادیانی وغیرہ کبھی کے فنا ہو کر اسلام میں داخل ہو چکی ہوتی۔ ان تمام جماعتوں کا پھیلنا اور یہودی تنظیموں کا شور کا نتیجہ ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ مسلمان ہر ایک سے لڑتے پھرے، بلکہ یہ ہے کہ ان سب سے علیحدہ رہیں اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بنائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے مسلمان کفار کو دوست نہ بنائیں۔ حق تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی یہ پورا جو بتایا کہ بھائی خالی تعداد میں اپنے آپ کو بڑھا لینا، بہت زیادہ یعنی تعداد میں ہونے سے اسلام پھیلے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حق کو پھیلانے سے، حق پر قائم رہنے سے جو ہے نا وہ چیز قائم ہوگی۔ جس طرح سے آج ہم بڑھ گئے، وہ کیوں ہو گئے، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ تو بولے یہ اس کے پیچھے یہودی تنظیموں کا بہت بڑا کام ہے۔ اگر جو ہے نا حق کو پھیلایا جاتا، سب کوئی حق پہ لگ جاتے اگر، تو آج یہ نتیجہ نہیں ہوتا، سب ایک الگ بات پیدا ہوتی۔ جس طرح سے صوفی اکرم کیا فرماتے ہیں کہ جس طرح سے عمدہ زمین میں جس قسم کا بیج ڈالا جائے گا اسی قسم کا درخت آگے اگے گا۔ جو شخص برابر درختوں کے خاردار یعنی کانٹے والے درخت بوئے، وہ اس زمین کو بگاڑتا ہے اور اپنے کو اس کے فوائد سے محروم کرتا ہے۔ اسی طرح انسان دل میں ہر قسم کی استعداد ہے، اگر اس میں ایمان کا بیج بویا تو اس سے عمدہ پھل حاصل ہوں گے، اور کفر کے بیج سے کانٹے ہاتھ لگیں گے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے منافقوں، اپنے اس قلب کی کھیتی میں کفر و نفاق کا بیج ڈال کر اس کو فاسدانہ کرو، بلکہ ایمان
بو کر اور عبادات کا پانی دے کر نیک صحبتوں کی ہوا لگا کر پھلدار درخت پیدا کرو، لیکن وہ اپنی بے وقوفیوں سے کانٹے بو کر پھل کے امیدوار ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یعنی آپ کے دل میں آپ جو بوئیں گے وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ اس لیے جو ہے اپنے اعمال کو درست کرنا، اپنے دل کی کھیتی میں وہ پھل لگانا جن سے جو ہے نا ایمان میں تازگی، ایمان میں ترقی ہوتی ہو، یہ عین ایمان ہے، یہ عین اس کی ضرورت ہے۔ تو ان آیتوں میں جو ہے نا کھلے طور پر سمجھایا گیا کہ منافق کی بیماری اصل میں ہے کیا، وہ بیماری کیسے لگتی، اور سب سے بڑی اس کی جو جڑ بتائی گئی وہ جھوٹ بتائی گئی۔ اور پھر یہ بیماری جب بڑھ جاتی ہے، دل جب روحانی جب موت ہو جاتی ہے تو پھر کیا حالت ہوتی ہے، وہ اس آیت میں بتایا گیا کہ ہم اچھے کام کو برا سمجھنے لگتے ہیں، برے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، بلکہ فساد کو صحیح کام سمجھنے لگتے ہیں، اور صحیح کام کو فساد سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ سب ان میں بتایا گیا۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.